یہ ہے اعظم ولا جو آج رنگوں سے نہایا ہوا تھا۔ پوری اعظم ولا کو محل کی طرح سجایا گیا تھا، اور کیوں نہ سجایا جاتا۔ آج فیروز اعظم کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کی جو شادی تھی، اس شادی میں صرف نہ گھر والے نہیں، سارے گاؤں والے بھی پرجوش تھے، کیونکہ ان کے سائیں کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ آج بہروز اعظم نے بھی اپنے گھر کو خوب اچھے طریقے سے سجوایا، کیونکہ آج بہت عرصے بعد ان کی کوئی ایسی خوش نصیب ہوئی تھی جو ان کے بھائی سے بھی رشتہ اور مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ اقرار اعظم اپنے باپ کے بعد گاؤں کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ ان کی شادی رابعہ بیگم سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو 2 اولادوں سے نوازا، بڑے بیٹے فیروز اعظم اور ان سے چھوٹے بہروز اعظم۔ بہروز اعظم کی پیدائش کے ساتھ ہی رابعہ بیگم انتقال کر گئیں۔ اقرار اعظم کو اس کا شدید صدمہ لگا۔ ان کی بیٹی کی خواہش بھی ادھوری رہ گئی، لیکن پھر اپنے بچوں کے لیے انہیں خود کو سنبھالنا پڑا۔ اپنے دونوں بیٹوں کی انہوں نے ماں بن کر پرورش کی۔ فیروز اعظم اور بہروز اعظم دونوں گاؤں میں ہی پلے بڑھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اقرار اعظم نے دوسرے کو شہر بھیجا۔ شہر آ کر فیروز اعظم نے یہیں اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا اور وہیں پر سیٹل ہو گئے۔ اقرار اعظم کی مرضی سے انہوں نے وہیں شہر میں ہی اپنی ایک کولیگ زہرا بیگم سے شادی کر لی۔ اللہ نے ان کو 3 اولادوں سے نوازا، بڑا بیٹا فہد اعظم، سب سے چھوٹی بیٹی کومل، اور درمیان میں ان کے سب سے لاڈلے اور بگڑے ہوئے شہزادے عفان اعظم۔ فیروز اعظم کی باقی 2 اولادوں کے برعکس عفان اعظم ایک غرور میں ڈوبا امیر زادہ ثابت ہوا۔ یہ شاید زہرا بیگم کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو خود غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والی عورت تھی، اور عفان کو بھی انہوں نے ایسا ہی بنایا تھا۔ بہروز اعظم جب شہر سے واپس آیا تو غلط سنگت میں پڑ گیا۔ اس کے پیش نظر اعظم نے ان کی شادی کر دینا ہی بہتر سمجھا، اور گاؤں میں ہی ایک اپنے دوست کی بیٹی فوزیہ سے ان کی شادی کر دی۔ اللہ نے ان کو بھی 2 اولادوں سے نوازا، اور وہ دونوں رحمتیں دیں، بڑی بیٹی فاطمہ اور چھوٹی بیٹی حفصہ۔ بقول گاؤں والوں کے حفصہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوئی، اور اس کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی اقرار اعظم انتقال کر گئے۔ گاؤں والوں کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ گاؤں کی اب ساری ذمہ داری بہروز اعظم پر تھی، کیونکہ فیروز اعظم نے ہی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے بچوں کی نسبت ان کے دادا بچپن میں ہی طے کر گئے تھے، عفان کی نسبت حفصہ سے، جبکہ فہد کی نسبت فاطمہ سے، اور آج فہد اور فاطمہ کی شادی کی خوشی میں ہی گھر کو سجایا گیا تھا۔ بارات روانگی کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاطمہ دلہن بن رہی تھی۔ آج فاطمہ عشق یا مشل اری او مشل کب سے جو اندر کھڑی تیار ہو رہی تھی، اب بس بھی کر دے۔ اماں کی آواز پر مشل کا اپنا سا منہ بنا کر رہ رہی۔ آ رہی ہوں اماں، تم تو میری تیاریوں کے پیچھے پڑی رہنا، مشل نے کوفت سے جواب دیا۔ مشل بقول اماں کے پچھلے 6 گھنٹے سے تیار ہونے میں لگی تھی، جیسے اسے ہی دلہن بننا ہو۔ اتنے میں اس کی دوست راہیلہ اندر آئی۔ ماسی مشل کہاں ہے؟ ارے پتر، وہ تو 6 گھنٹے سے اندر سرخی پاؤڈر کرنے میں لگی ہے۔ راہیلہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ مشل، تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے تم نے ہی دلہن بننا ہو۔ بھئی میری دوست کی شادی ہے، تھوڑی تھوڑی دلہن تو مجھے بھی لگنا چاہیے نا۔ اس پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا چلو اب جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو۔ ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی، اپنی گہری بھوری آنکھوں میں اکثر وہ خود ہی کھو جایا کرتی تھی، پھر وہ راہیلہ کے ساتھ چل دی۔ مشل فاطمہ کی بہت اچھی دوست تھی، میٹرک تک انہوں نے ساتھ پڑھی تھی۔ مشل اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا قاسم، اس کو ہمیشہ ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تو اس کی ماں بات کو ٹال دیتی۔ بارات چلنے کو تیار کھڑی تھی۔ فہد نے آج لال رنگ کا کرتا پہنا، وہ دلہا بنے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ عفان نے کالے رنگ کے کرتے میں بے شک بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ جس نے اسے دیکھا ایک نظر تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت سی لڑکیاں تو ویسے ہی اس پر دل ہاری بیٹھی تھی، لیکن وہ لڑکیوں کے چکروں میں پڑنے والا نہیں تھا۔ اس کا غرور ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ سب تیار ہو کر باہر آئے تو فیروز اعظم نے سب کو چلنے کو کہا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فاطمہ نے اندر آتی ہوئی مشل سے کہا۔ مشل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگی، واہ فاطمہ، آج تو فہد بھائی کو مارنے کا پلان ہے تمہارا۔ فاطمہ جھیپ سی گئی۔ بلا شبہ وہ لال رنگ کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ یار ابھی تک بارات نہیں آئی، راہیلہ نے اندر آتے ہوئے کوفتگی سے کہا۔ آ جائے گی، اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں، باہر کوئی کام تو نہیں؟ مشل یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اپنے خیالوں میں چلتے چلتے اس کی ٹکر منیب سے ہوئی۔ منیب گاؤں کا ایک ایسا لڑکا تھا، قاسم کا بہت اچھا دوست تھا اور مشل کو بہت پسند بھی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں مشل کو بھی وہ پسند تھا۔ دونوں میں ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کافی بے تکلفی تھی۔ ٹکر لگنے سے مشل گرنے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے تو مشل حیران ہو کر منیب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ منیب کی آواز پر وہ چونکی۔ کیا ہوا، ایسے ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟
منیب نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوگی۔ منیب اسی کو دیکھنے لگا۔ منیب کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے سے مشل کا چہرہ لال ہو گیا۔ آج تو جناب کا لاشیں بچھانے کا پلان ہے، منیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشل جانے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا اور خود دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی دیکھ لے گا، تم مجھ سے اتنا بھاگتے کیوں ہو؟ منیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ مشل نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، مشل کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مشل شرم سے لال ہوتی اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ منیب اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بارات آ چکی تھی، دلہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دلہن کی سہیلیوں نے بھی اپنی جگہ لے لی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس پکڑے دولہے کے سر پر کھڑی تھی۔ مشل کسی ڈھیل پر بھی دودھ کا گلاس دینے پر تیار نہیں تھی۔ عفان کو اس سب سے بہت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آخر کو مشل کی مانگ پوری ہوئی تو وہ گلاس دینے کو راضی ہوئی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا، سب مہمانوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ مشل جو فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ پن ٹوٹ گئی ہے، فاطمہ نے دائیں کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ اب جیسے بھی ٹوٹی تم ذرا اندر سے نئی پن لا دو۔ اچھا لا دیتی ہوں۔ مشن پن لینے چلی گئی۔ قاسم سالن کی پلیٹ اٹھائے لوگوں کے بیچ میں سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی عفان سے ٹکر ہوئی اور سارا سالن عفان کے کرتے پر گر گیا۔ یو ڈیم اٹ، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ عفان نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر تو نہیں گرایا، قاسم نے غصے کے کھاتے میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ تم چھوٹے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، اگر بڑے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے ہی ٹھیک ہیں۔ عفان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فہد نے آ کر بات سنبھال لی اور عفان کو چینج کرنے کو کہا۔ عفان قاسم پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا۔ مشل پن لے کر آ رہی تھی کہ عفان کی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی۔ مشل کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ عفان کو چبھی۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ مشل نے کہا تو عفان نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مشل نے اس کو ایسے خود کو گھورتا دیکھ کر کہا، لگتا ہے آپ کو پن نہیں لگی۔ مشل کی آواز پر عفان چونکا۔ لگا کر کہتی ہو نہیں لگی؟ جی، مشل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، عفان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مشل ہی کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ خلاف انٹرسٹنگ، عفان نے خلاف معمول مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاطمہ نے آج گولڈن رنگ کی میکسی پہنی تھی اور وہ بلا شبہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ فہد نے آج سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور وہ بھی وجیہ لگ رہا تھا۔ گاؤں میں کوئی پارلر نہیں تھا، اس لیے جس نے بیوٹیشین کا جو کورس کیا ہوا تھا اس کو تیار کر گئی، جس نے شادی پر اس کو تیار کیا تھا۔ فاطمہ ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ فہد کمرے میں آیا، اس نے شیشے سے فہد کو اندر آتے دیکھا۔ فہد اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو ہائر کر کے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ امی نے کہا تھا تمہیں بلا لاؤں، اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بس آ رہی تھی، فاطمہ نے تھوڑا شرما کر کہا، لیکن ابھی تمہیں جانے دینے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس پر جھکا۔ فاطمہ اس کو دھکا دیتی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ عفان نے بھی آج سفید رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر دل ہار بیٹھتی۔ سب لوگ حویلی میں موجود تھے۔ اس کو دروازے سے مشل آتی دکھائی دی۔ مشل کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ نظر ہٹانا بھول گیا۔ مشل نے اس کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر ایک پھیکی سی اسمائل کی اور وہ اندر چلی گئی۔ فہد بھی اس کے پیچھے اندر آ رہا تھا کہ اس کو حفصہ نے بلا لیا۔ فہد، حفصہ کی آواز پر وہ مڑا۔ روکھے سے انداز میں اس نے جواب دیا۔ حفصہ نے اس کا کالر پکڑ رکھے۔ بہت اچھے لگ رہے ہو آج۔ حفصہ نے اس کے کالر پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو آج۔ تھینکس۔ حفصہ کے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اس نے جیسے ہی حفصہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، اسی ٹائم قاسم اندر آ گیا۔ اہم ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا اور دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عفان اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نظریں تو اب مشل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حفصہ بھی وہاں سے جانے لگی تو رومانس کے لیے ایک الگ کمرہ لے لینا چاہیے، نہیں تو ایسے ہی لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ قاسم نے ٹونٹ ماری۔ حفصہ نے ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئی۔ عفان کی نظر مشل پر پڑی، وہ تیز سے قدموں سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عفان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عفان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ جانے کے لیے قدم بڑھائی تھے کہ عفان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آج تو تم پری لگ رہی ہو فیری۔ عفان کے اس انداز پر مشل نے حیرانگی اور تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچے کر لی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ عفان نے اس کے ساتھ فرینک ہوتے ہوئے اس کی کمر پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے اس طرح کرنے پر مشل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے والا تھا کہ مشل نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور خود کو چھڑوا کر باہر جانے کے بجائے اندر ہی چلی گئی۔ عفان تو اس اچانک حملے پر تلملا کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو اس کو مشل پر بہت غصہ آیا، اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر باہر نکل گیا۔ منیب جب سے آیا تھا اس کی نظریں مشل کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔
مشل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اندر چلا گیا. ایک کمرے میں اس کو مشل نظر آئی. مشل. منیب کے بلانے پر مشل اپنی پریشانی سے اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا مشل؟ پریشان لگ رہی ہو. کچھ نہیں. اب تم جھوٹ بولو گی مجھ سے. نہیں وہ مشل کیا؟ وہ کیا؟ مشل نے اس کو ساری بات بتا دی. وہ رونے لگی. اس کو ڈر تھا کہ عفان وہ سب جو جا کر نہ بتا دے. عفان کو سب جا کر نہ بتا دے. مشل کے رونے سے منیب کو تکلیف ہوئی. اس نے مشل کو گلے لگا کر کہا تم رو مت، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. منیب نے اس کو تسلی دی. عفان باہر آیا. پہلے تو وہ غصے میں تھا، لیکن پھر اس کو اس کی غلطی کا احساس ہوا. وہ پہلی دفعہ ہی تو ملے تھے اور اس کے ساتھ اتنا فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے مشل سے سوری کرنے کا سوچا، لیکن اندر جا کر منیب اور مشل کو اتنا قریب دے کر اس کا خون کھول گیا. وہ غصے میں باہر آ گیا. اس نے سوچا اس دو تکے کے لڑکے کے لیے اس نے مجھے تھپڑ مارا. اور پھر سے وہ والا عفان بن چکا تھا. اب مشل کو پانا اس کے لیے ایک ضد بن چکی تھی. ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سب جانے کے لیے تیار ہو گئے. شہر تک جانے کا سفر چونکہ لمبا تھا اس لیے وہ جلدی جا رہے تھے. جاتے وقت فاطمہ نے بہروز اور فوزیہ اور مشل کو گلے لگ کر رو دی. مشل بھی ان کے گلے رکھ کر رونے لگی. مشل کو روتے دیکھ کر عفان کو نہ جانے کیوں تکلیف ہونے لگی. اس نے کوفت سے منہ پھیر لیا. گاڑی اعظم ولا کے سامنے رکی. سب لوگ اندر داخل ہوئے. فاطمہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا. یہ اس کی شادی کی پہلی رات تو نہیں تھی، لیکن اس کے لیے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. دن گزرتے گئے. فاطمہ بھی اب گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی. گھر کے سب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا. سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے. عفان اب بھی مشل کا سوچتا تو اس کا خون کھولتا. وہ ہر قیمت پر اس کو پانا چاہتا تھا. وہ بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فیروز سے بات کر سکے. مشل بیٹا، مہمانوں کے لیے چائے لے آؤ. مشل کی اماں خضرہ بیگم نے مشل کو آواز دی. جاؤ جاؤ، تمہاری سسرالی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. راحیلہ نے مشل کو آنکھ مار کر کہا. منیب نے مشل کے رشتے کے لیے اپنی اماں کو بھیجا تھا. خضرہ بیگم کسی بھی طرح یہ رشتہ خاصا معقول لگا. منیب قاسم کا بھی دوست تھا، اسی لیے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. مشل مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئی. منیب کی اماں الشبہ بیگم نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا. ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے آپ کی. اپنے بیٹے کی پسند کی داد دینی پڑے گی. مشل نے شرما کر سر جھکا لیا. جی بہن، اب تو یہ آپ کی ہی امانت ہے، جب چاہے لے جائیں. خضرہ بیگم نے کہا. ہاں تو اسی وقت ہفتے نکاح کر لیتے ہیں. رخصتی جب آپ چاہیں، جیسی آپ کی مرضی. نکاح کا دن طے ہو گیا. راحیلہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی. مشل شرماتی ہوئی کمرے میں آ گئی. آج وہ بہت خوش تھی. عفان سے اب اور انتظار نہیں ہوتا تھا. اس دن جب فیروز آفس سے واپس آ چکے تھے، عفان ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. بابا مجھے بات کرنی ہے آپ سے. جی بیٹا بولو. کچھ مانگنا تھا، وعدہ کریں مجھے لے کر دیں گے. فیروز کو اس وقت عفان بالکل بچے کی طرح لگا. کیوں نہیں دلا کے دوں گا، ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے میرا بچہ اتنا بے چین ہے. بابا، فہد بھائی کی تو آپ نے شادی کر دی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیروز صاحب عفان کی بات سمجھ چکے تھے. تو کوئی لڑکی پسند آئی ہمارے صاحبزادے کو؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں. عفان نے قدرے مسکرا کر کہا. کون ہے وہ؟ مشل. مشل کون؟ وہ بہروز چچا کے گاؤں میں ہی رہتی ہے، فاطمہ بھابھی کی دوست ہے. میں چاہتا ہوں آپ ان کے گھر والوں سے بات کریں. پلیز بابا، منع مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا بیٹا، میں بات کرتا ہوں. انہوں نے مسکرا کر عفان کو تسلی دی. عفان بھی وہاں سے اٹھا. اپنی ضد کو پا لینے کی خوشی میں ایک شیطانی ہنسی اس کے چہرے پر آئی. کھانے کے میز پر سب موجود تھے. جب سب کھانا کھا چکے تو فیروز نے فاطمہ کو پکارا. فاطمہ بیٹا. جی بابا. بیٹا تمہاری دوست مشل کیا کرتی ہے؟ وہ. فاطمہ نے حیرانگی سے فیروز صاحب کو دیکھا. فیروز صاحب رشتے کی بات سب کے سامنے کرنا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. میٹرک تک پڑھی کہ اب گھر میں ہی ہوتی ہے. فاطمہ نے مختصر سا جواب دیا. بیٹا میں چاہتا ہوں اپنے عفان کے لیے مشل کو مانگ لوں. ان کے اس بات پر جہاں فاطمہ کی حیرانگی، وہیں زہرا بیگم جو کب سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا بھی پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا. کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عفان کی نسبت تو حفصہ سے طے ہے. فاطمہ نے بھی سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا. میں جانتا ہوں اور اس بارے میں بہروز سے میں بات کر لوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسے کیسے میری بیٹی کی شادی گاؤں کی ایک آوارہ لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ مشل کے لیے آوارہ کا لفظ سن کر عفان جو کب سے ضبط کر کے بیٹھا تھا ایک دم سے اٹھا. ماما پلیز، آپ اس کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کریں. اس کو میں نے خود پسند کیا ہے. اس کی بات پر سب خاموش ہو گئے. زہرا بیگم نے عفان کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو. یہ انہی کا بیٹا ہے؟ عفان کرسی کھینچ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کے بعد سب ہی اپنے کمرے میں چلے گئے. کمرے میں آ کر فاطمہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. فہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا. وہ جانتا تھا کہ اس کو برا لگا ہوگا، آخر کو حفصہ اس کی بہن تھی. فہد نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. فاطمہ مجھے پتہ ہے تمہیں عفان اور بابا کی بات بری لگی ہے، لیکن تم خود ہی دیکھو، ہم نے بھی تو پسند کی ہے اور عفان کا بھی حق بنتا ہے. حفصہ کے لیے اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، فہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا. فاطمہ نے فہد کے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا. میں سمجھتی ہوں فہد، میں بس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. حفصہ میری بہن ہے تو مشل بھی میری بہنوں جیسی ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، حفصہ کی نسبت میں کچھ اور اچھا لکھا ہوگا. فہد نے پیار سے فاطمہ کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے.
اگلے دن فیروز صاحب نے بہروز صاحب کو کال کی، حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مدعے کی بات پر آئے۔ انہوں نے بہروز کو عفان کی پسند کا بتایا، ساتھ ہی حفصہ کے لیے معذرت بھی کی۔ بہروز تم یہ مت سمجھنا کہ ہم حفصہ کو ٹھکرا رہے ہیں، حفصہ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تو بس اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر عفان اور حفصہ کی زبردستی شادی کرا بھی دیتے ہیں تب بھی وہ حفصہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ بہروز صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بھری ماضی کی ایک ایسی کہانی ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کچھ دیر سوچ کر بولے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، حفصہ کے نصیب میں شاید عفان تھا ہی نہیں۔ بس بھائی، اب تم نے ہماری طرف سے لڑکی کے گھر جا کر بات کرنی ہے۔ اس بات پر بہروز خاموش ہوئے۔ بھلا کیسے خضرہ بیگم کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے، لیکن اب بھائی کی بات تھی تو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ بہروز کو چپ پا کر فیروز صاحب نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں بات کر لوں گا۔ اس بات پر فیروز صاحب نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور پھر رسمی باتوں کے بعد کال بند کر دی۔ بہروز صاحب کشمکش میں پڑ گئے۔ آخر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھے۔ چائے کا وقت تھا، حفصہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا کر وہ بہروز صاحب کے اور فوزیہ بیگم لے کر جانے لگی، لیکن ان کے کمروں سے آنے والی باتیں سن کر وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ارے مذاق سمجھ رکھا ہے کیا ہماری بیٹی کو؟ ساری زندگی ایک ہی بندے کے خواب میری بیٹی کو دکھا کر اب یہ شادی سے منع کر رہے ہیں؟ یہ فوزیہ بیگم کی آواز تھی۔ بہروز نے انہیں فیروز صاحب سے ہونے والی ساری بات بتا دی تھی۔ اپنی بیٹی کی اس طرح ناقدری کرنے پر وہ تو صدمے سے نہیں نکل رہی تھی۔ آہستہ بولو فوزیہ بیگم، کوئی سن لے گا۔ ویسے بھی عفان نے ہی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس میں فیروز بھائی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہائے، تو کیا ہماری بیٹی ان کو اتنی کمذات ہے کہ اس نے ہماری پھول جیسی بیٹی کے آگے اس کمذات مشل کو پسند کر لیا؟ ان کی اس بات پر باہر کھڑی حفصہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گری۔ فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حفصہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہائے میری بچی! فوزیہ بھی اس کو دلاسا دینے ان کے پیچھے چلی گئی۔ بہروز صاحب ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سوچنے لگے، کبھی کبھی والدین کی غلطیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ منیب اور مشل کے گھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مشل اس دن سے منیب سے بھاگ رہی تھی اور منیب ان کے گھر کبھی کسی چیز کے بہانے، کبھی قاسم سے ملنے کے بہانے سے دیکھنے آ جاتا۔ ابھی بھی مشل برتن دھو رہی تھی کہ باہر سے منیب کی آواز آئی۔ ماسی، میں قاسم کا پوچھنے آیا تھا، آج دکھ نہیں رہا تھا۔ منیب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں تو اس کی نظریں مشل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ خضرہ بیگم جو ابھی جائے نماز پر کھڑی نماز کے لیے تیاری کر رہی تھی، منیب کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ منیب کے آنے کا تو ارادہ وہ بھانپ چکی تھی۔ مسکرا کر کہا، پتر وہ تو باہر گیا ہوا ہے، ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا؟ خضرہ بیگم نماز پڑھنے لگی اور وہ باہر جانے کے بجائے کچن میں مشل کی طرف آ گیا، جہاں وہ ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ منیب اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ منیب کو سامنے دیکھ کر پہلے تو مشل نے باہر دیکھا جہاں اس کی اماں نماز پڑھ رہی تھی، پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے رخ اپنی طرف کیا۔ روکو، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ مشل نے سوالیہ نظروں سے منیب کو دیکھا۔ منیب نے اپنی جیب سے 2 دھاگے نکال کر مشل کا ہاتھ پکڑائے، ایک اس کو پہنایا اور ایک خود پہنا۔ اپنے ہاتھ کا دھاگا اس کے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اسے تم ہمارے پیار کا بندھن سمجھ لو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا تو تم اس کو توڑ دینا، اور جب مجھے لگے گا کہ تم میری نہیں رہی تو میں اس کو توڑ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے دوسری سانس تک نہیں آئے گی۔ مشل کی آنکھوں میں اس کی دیوانگی کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ نہیں نہیں، ان آنسو کو رخصتی کے دن کے لیے بچا کر رکھنا، منیب کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ مشل مسکرا دی۔ انسان جو سوچتا ہے کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی حسین خیالوں میں ڈوبے آنے والے طوفان سے بے خبر تھے جو ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دینے والا تھا۔ بہرز صاحب نے بہت ہمت جمع کی کر کے حضرہ بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ فوزیہ بیگم کو ابھی انہوں نے کسی طرح منا لیا تھا۔ خضرہ بیگم کے گھر کا دروازہ کھٹک رہا تھا۔ قاسم بھی گھر پر نہیں تھا۔ حضرہ مشل کو آواز دی، مشل پتر ذرا دروازے پر جا کر دیکھ کون آ گیا اس وقت۔ مشل نے دروازہ کھولا تو سامنے بہروز صاحب تھے اور فوزیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہوئی، پھر ان دونوں کو اندر بلایا۔ اماں، بہروز صاحب آئے ہیں۔ بہروز کا نام سنتے ہی حضرہ بیگم نے کرب سے ان کی طرف دیکھا اور ان کو اندر آنے کا کہا۔ پورا ماضی ان کے سامنے فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ بہروز، تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے؟ اماں بار بار اماں ابا سے میری اور فضل کی شادی کی بات کرتی ہیں، اور اب تو ابا بھی رضامند ہونے لگے ہیں۔ بہروز اعظم حضرہ سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن ان کی شادی کر کے جو لوگوں نے انہیں تانے دینے تھے وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرہ کے بہت دفعہ کہنے پر بھی بہروز کی اقرار اعظم سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر ایک دن خضرہ نے اس کو آ کر بتا دیا کہ اماں ابا نے اس کا رشتہ فضل کے ساتھ طے کر دیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے۔ خضرہ روتے روتے اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ بہروز کو پہلے تو صدمہ لگا، پھر وہ سوچنے لگا اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچ کر اس نے خضرہ کی طرف دیکھا اور کہا، خضرہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ خضرہ نے حیرانگی سے بہروز کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے، بس تم جواب دو۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میرے لیے تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، نہیں تو ہم کبھی نہیں مل سکتے۔
اس کی آخری بات پر وہ ڈر گئی، اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، وہ ہاتھوں میں ایک گھٹی اٹھائی گھر کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ پورا گاؤں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلنے لگے اور حویلی کی پچھلی والی گلی کی طرف مڑ گئے، جہاں بہروز کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے ایک طرف اس کو چلنے کو کہا۔ کیا گاؤں سے تھوڑا باہر بہروز کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے خضرہ کو جب جیپ میں بیٹھنے کا کہا اور شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں ایک فلیٹ اس نے پہلے ہی لے رکھا تھا۔ اس نے راتوں رات خضرہ سے نکاح کیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ صبح خضرہ کے گھر ماتم کا سما تھا۔ اس کی ماں نے رو رو کر اپنا برا حال بنا دیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ فضل کی اماں بھی ان کو لان تان کرتی نکل گئی۔ لوگوں کے تانوں سے بیٹی کی بھاگ جانے کی صدمے کو خضرہ کا باپ برداشت نہیں کر پایا اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسا۔ رات بہروز نے شہر میں ہی گزاری۔ صبح ہوتے ہی وہ خضرہ کو ضرورت کا سامان دلا کر وہاں سے نکل پڑا اور ہفتے میں 1-2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3-4 دن خضرہ کے پاس گزارتا۔ خضرہ اسے ہمیشہ اپنے اماں ابا سے ملوانے کا کہتی، لیکن بہروز ہر وقت ٹال دیتا۔ اچانک سے بہروز کا رویہ بدل گیا۔ وہ خضرہ کی ہر بات پر غصہ کرنے لگا۔ خضرہ کے ملنے کے بعد اب بہروز نے اس کی ناقدری شروع کر دی تھی، اور پھر ایک دن خضرہ کے گاؤں جانے کے بات پر بہروز اور اس کی بحث ہو گئی۔ بہروز نے غصے میں آ کر خضرہ کو گھر سے نکال دیا اور اس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خضرہ تو بالکل سکتے میں آ گئی۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنے گھر کی عزت داؤ پر لگا دی تھی، وہی اس کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ خضرہ کو دماغ سن ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی بے بسی پر رونا شروع کر دیا۔ آخر شام کو خضرہ جب سنبھلی تو اس نے اپنے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں پہنچی تو منہ چھپا کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی اماں باہر آئی۔ اماں کو دیکھ کر اس نے چادر منہ سے ہٹائی۔ اس کی اماں نے پہلے حیرانگی اور پھر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آئے ہو تم واپس؟ ایک دفعہ ہماری بدنامی کروا کر چین نہیں آیا تمہیں؟ اپنی ماں کی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اماں، اس نے روتے ہوئے ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی کہ اس کی اماں دور ہو گئی۔ اب جا اسی کے پاس جس کی خاطر تو نے اپنے باپ کی عزت کا بھی نہیں سوچا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اماں، خضرہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اماں حیران ہوئی اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ آخر وہ ماں تھی، بیٹی کو ایسے بھلکتا کیسے دیکھ لیتی؟ اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اماں کدھر ہے؟ اماں ابا کدھر ہے؟ اس کی اماں نے روتے ہوئے اسے اس کی باپ کی موت کا بتایا تو خضرہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی ایک خواہش نے اس کے باپ کی جان لے لی تھی۔ خضرہ کو اس وقت اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے تڑپ کر پچھتاوے سے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اس کو سنبھالنے لگی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں خضرہ کی واپسی کی خبر پھیل گئی۔ کچھ لوگ تو اس کو قاتل کہنے لگے اور کچھ لوگ ہمدردی کی بنا پر ملنے آتے اور تانے دے کر چلے جاتے۔ خضرہ نے اب کچھ حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اچانک ایک دن خضرہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کو اچانک الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس کی ماں یہ آثار سمجھ چکی تھی۔ کتنی بڑی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک ہی بھابھی کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے سے خضرہ کی شادی کر دی۔ خضرہ کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کی اماں چل بسی۔ خضرہ نے اس صدمے سے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے خضرہ جو ایک ننھی پری سے نوازا۔ خضرہ کا شوہر اس دن بہت خوش تھا۔ اس پری کا نام انہوں نے مشل رکھا۔ خضرہ کا شوہر علیم مشل کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ یہ بس خضرہ ہی جانتی تھی کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کا نام قاسم رکھا گیا۔ قاسم جب 10 سال کا تھا تو علیم کی وفات ہو گئی۔ علیم کی وفات کے بعد خضرہ نے دونوں بچوں کو خود سنبھالا۔ اس نے مشل کے باپ کی حقیقت ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی، خود مشل سے بھی۔ آج وہی بہروز اعظم خضرہ سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ مشل کو دیکھ کر خضرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حال احوال کی باتوں کے بعد بہروز اعظم نے فوزیہ بیگم کو بات کرنے کا اشارہ کیا۔ خود تو وہ خضرہ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ خضرہ بیگم، آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ خضرہ بیگم نے سوالیوں نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ کچن میں کھڑی چائے بناتی مشل نے یہ سنا تو اس کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ ہم کمزاد لوگ آپ لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں، لیکن جو دے سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کریں گے۔ خضرہ بیگم نے ایک جتاتی نظر بہروز صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، وہ دراصل فیروز صاحب کی بیٹی عفان کو مشل بہت پسند آئی ہے۔ ہم آپ سے عفان کے لیے مشل کو مانگنے آئے ہیں۔ فوزیہ بیگم نے بات ختم کر کے اب امید بھری نگاہوں سے خضرہ کی طرف دیکھا۔ اندر کھڑی مشل کے ہاتھ سے ایک دم رکے اور اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو عفان سے تو حفصہ کی نسبت طے ہے۔ اب نہیں ہے کیونکہ عفان کو آپ کی بیٹی پسند ہے اور حفصہ ہماری بیٹی ہے۔ ہم نے سمجھا لیا ہے اس کو۔ فوزیہ بیگم نے ایک نظر فیروز صاحب پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھیں بہن، مشل کا رشتہ تو ہم نے منیب سے طے کر دیا ہے۔ پرسوں نکاح ہے ان دونوں کا معذرت کے ساتھ، لیکن میں آپ دونوں کو کوئی مدد نہیں کر سکتی۔
فوزیہ بیگم اور بہروز صاحب کو شرمندگی ہوئی اور وہ اپنا سا منہ لے کر گھر واپس آ گئے۔ دیکھو تو اس کمزاد کو کیسے ہمیں منہ پر منع ہی کر دیا۔ فوزیہ بیگم کو حجرہ کی بات ایک آنکھ نہ بھائی، انہوں نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ فیروز صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انکار کی بات سن کر حفصہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ شام کو بہروز صاحب نے فیروز صاحب سے بات کی اور ان کو انکار اور انکار کی وجہ بتائی۔ بہروز صاحب کو بھی یہ سن کر دکھ ہوا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی۔ اب ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ عفان کو یہ بات بتانا تھی۔ اس کے لیے انہوں نے فاطمہ کی مدد لی۔ فاطمہ فیروز صاحب کو چائے دے کر پلٹ رہی تھی کہ فیروز صاحب کے پکارنے پر رکی۔ رکو بیٹا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جی پاپا۔ بیٹا، مشل کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن کیوں؟ فاطمہ کو بھی اس بات کا دکھ ہوا تو فیروز صاحب نے فاطمہ کو انکار کی وجہ بتائی۔ وجہ سن کر فاطمہ کو مشل پر بھی غصہ آیا۔ اس نے اس کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ بس بیٹا، اب تم نے عفان کو یہ بات بتانی ہے۔ عفان کے غصے سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، نہ شاید تمہارے بتانے پر وہ اتنا غصہ نہ کرے۔ جی بابا، میں بتا دوں گی۔ فاطمہ کو یہ کام مشکل لگا، لیکن پھر بھی سسر کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ فیروز صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو فہد نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا فاطمہ؟ فاطمہ نے اس کو ساری بات بتا دی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، خیر جو قسمت کو منظور۔ ویسے بابا نے سب سے مشکل کام تمہارے ذمہ لگا دیا۔ فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فہد نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ نہیں، تم کچھ سوچو نہ سوچو، کچھ بہت اہم سوچ رہا ہوں۔ کیا ہمیں گھر میں ایک ننھا مہمان لانے کی تیاری کرنی چاہیے؟ فہد کی اس بات پر فاطمہ کا منہ شرم سے لال ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہے، کیا بیبی کو میرے جیسا کیوٹ ہونا چاہیے؟ تمہارے جیسا ہوا تو اتنی موٹی ناک ہوگی اس کی، کہ فہد نے اس کے ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ فہد کو اس بات پر فاطمہ کا منہ کھل گیا۔ اس نے پاس پڑا کشن فہد کو دے مارا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھا۔ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا، مذاق کر رہا تھا بیبی، بیبی تو ہم دونوں جیسا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ میرے جیسا، فہد نے شرارت سے کہا۔ فہد کی اس بات پر فاطمہ نے اس کو گھولا۔ عفان آفس سے آ کر اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تھا۔ کھانے میں بھی تھوڑا وقت تھا۔ فاطمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ عفان، تم بزی تو نہیں ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ کس بارے میں؟ عفان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ مشل کے بارے میں۔ مشل کا نام سن کر عفان نے لیپ ٹاپ بند کر فاطمہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ عفان، کیا ہوا بھابھی؟ کھل کر بتائیں۔ وہ عفان کو مشل کے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے، فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ انکار کا سن کر عفان نے غصہ ضبط کر کے پوچھا، کیوں؟ عفان کے انکار کی وجہ پوچھی۔ فاطمہ نے جب وجہ بتائی تو عفان کا وجہ سن کر پارا ہائی ہو گیا۔ اس کا دل کیا سب چیزیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دے، لیکن فاطمہ کے لحاظ میں وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ فاطمہ اس کی لال آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل کے اپنے کمرے کی طرف چل دی، یہ دیکھے بغیر کہ کمرے کے باہر کھڑی کومل ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد عفان نے چائے کا گلاس غصے میں زمین پر مارا۔ کومل نے اس کے غصہ کو دیکھا تو ڈر گئی، وہ جلدی سے زہرا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مشل کے گھر والوں نے انکار اور منیب سے اس کے نکاح کا سن کر وہ بھڑک گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر منیب کو جان سے مار دے۔ اس نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنی پستل اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ ماما، کومل زہرا بیگم کو پکارتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا کومل، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ ماما، وہ عفان بھائی۔ کومل کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا عفان کو؟ زہرا بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ماما، وہ مشل کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے بھائی بہت غصے میں تھے، مجھے ڈر ہے وہ کچھ کر نہ دیں۔ انکار کا سن کر زہرا بیگم دل میں مسکائی۔ کچھ نہیں کرے گا، میرا بیٹا ہے، وہ اس لڑکی سے تو دل لگی ہو گئی تھی اس کو، ورنہ میرا بیٹا ایسی لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کومل نے پریشان نظروں سے جاتے ہوئے دیکھا، وہ تھی ہی ایسی فہد کے لیے کہ جیسے نرم دل، مزاج تو اس نے بالکل فیروز صاحب والا پایا تھا۔ مشل رات کو لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نکاح تھا اس کا، اور وہ بھی اس کی پسند کا۔ مشل کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسے بس کل کا انتظار تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نیند کی وادیوں میں چلے گئی۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف چہل پہل تھی، سب ایک دوسرے کو اپنی تیاریاں دکھانے میں مصروف تھے۔ یہ مشل کا گھر تھا جہاں کچھ دیر پہلے مشل اور منیب کا نکاح ہونے والا تھا۔ قاسم بھی آج بہت خوش تھا، آج اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اس کے دوست کا بھی نکاح تھا، اس کے لیے تو دگنی خوشی تھی۔ مشل کو تیار کر کے اسٹیج پر لایا گیا۔
مسٹرڈ کلر کا فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، ہاتھوں میں گجری ڈالے، ہلکی سی جویلری پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھ کر مشل نے ایک نظر پورے گھر کی طرف دوڑائی۔ سب کتنے خوش تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش وہ خود تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر باندھے دھاگے کو دیکھنے لگی۔ عفان رات پر گھر نہیں لوٹا تھا۔ فیروز صاحب نے فہد کو اس کا پتہ کرنے کے لیے کہا تو وہ کہیں نہیں مل رہا۔ سب بہت پریشان تھے۔ زہرا بیگم نے تو قیامت مچائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا آپ کے صاحبزادے کو، بچہ نہیں ہے، اب وہ اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، فیروز صاحب نے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ زہرا بیگم اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اچھے برے کی تمیز ہی تو نہیں سکھائی تھی انہوں نے اس کو۔ منیب کے گھر والوں کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ منیب نے آج سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ بلا شبہ وہ اس میں بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندے دھاگے کو دیکھا اور مسکا دیا۔ منیب کے گھر والے کچھ مہمانوں کے ساتھ نکاح کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ مشل کے گھر پر تھے۔ منیب مشل کے ساتھ اسٹیج پر جا کر بیٹھ کر سب ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ بلا شبہ ان کی جوڑی کمال کی تھی۔ آج تو لگتا ہے آگ لگانے کا ارادہ ہے آپ کا۔ منیب نے مشل کے کان میں سرگوشی کی، جس پر مشل نے شرما کر سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب اسٹیج پر صوفے کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کے ابھی نکاح شروع ہونے ہی والا تھا کہ ایک دم آنے والے گولی کی آواز سے سب اس طرف متوجہ ہے۔ عفان ہاتھ میں پسٹل اٹھائے لوگوں میں سے رستہ بناتا اسٹیج تک پہنچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو میرے گھر میں آ کر بدماشی کرنے کی؟ قاسم غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں آگے مت آنا، نہیں تو یہ گولی چل جائے گی، اس نے گولی مشل کی کمپٹی پر رکھ کر کہا۔ تم ہوتے کون ہونے کا روکنے والے؟ منیب نے اٹھ کر اس کو روکنا چاہا۔ ایک قدم آگے مت بڑھانا، نہیں تو میں دیر نہیں کروں گا۔ عفان نے مشل کی کمپٹی پر رکھے پسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ منیب کے قدم بڑھتے رک گئے۔ اور نکاح تو ہوگا لیکن تمہارا نہیں، میرا اور مشل کا۔ اس کی اس بات پر سب ہکا بکا رہ گئے۔ لوگوں نے چہم گوئیاں شروع کر دی۔ منیب کا اس بات پر خون کھول گیا۔ اس نے غصے سے عفان کو دیکھا۔ قاضی جی نکاح پڑھائیے۔ نہیں، میں نہیں کروں گی تم سے نکاح۔ مشل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اب کی بار اس نے منیب کی کنپٹی پر پسٹل رکھ دی۔ مشل یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب۔ نہیں مشل، تم اس آدمی سے نکاح نہیں کرو گی، تم صرف میری ہو۔ منیب نے بے بسی سے مشل کی طرف دیکھا۔ اگر اس کی زندگی پیاری ہے تو نکاح کرنا ہی پڑے گا، عفان نے پسٹل اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مشل منیب کی طرف دیکھ کر رونے لگی۔ قاضی نے نکاح شروع کیا۔ پہلے عفان سے پوچھا گیا، پھر مشل سے۔ مشل نے بڑی مشکل سے قبول ہے بولا۔ منیب نے دکھی نظروں سے مشل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی مشل کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ایسے تیسری دفعہ قبول ہے بولا۔ منیب نے عفان کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل جو عفان نے منیب پر تان رکھی تھی، اس کا سٹیئر دبا دیا تھا۔ گولی چلنے کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ منیب کی ماں تو بین کرنا شروع ہو گئی۔ مشل کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ جس شخص کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس نے اسی کی وجہ سے ہی خودکشی کر لی تھی۔ عفان بھی منیب کے اس طرح خودکشی کرنے پر حیران ہو گیا۔ مشل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مشل اس کو پکارا اور اس کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کا رخ اب شہر کی طرف تھا۔ منیب کی موت پر پورا گاؤں سوگوار تھا۔ منیب کی ماں بار بار مشل کو بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ قاسم کو بھی اپنے دوست کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور رو دیا۔ قاسم کے دل میں عفان کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب وہ کسی طرح بھی وہ عفان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ اس کی وجہ سے اس کی دوست نے خودکشی کر لی اور اس کی بہن سے زبردستی نکاح کر کے لے گیا۔ کچھ سوچتے سوچتے اس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی آئی۔ وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ عفان کی جیپ گھر کے باہر رکی۔ سب اندر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عفان نے مشل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اٹھاتا اندر چلا گیا۔ فیروز صاحب اور سب گھر والوں نے اسے باہر آتا دیکھا۔ زہرا بیگم جو پریشانی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں لڑکی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ سب حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مشل کو بے ہوش دیکھ کر فاطمہ فکر سے اس کی طرف آئی۔ مشل کیا ہوا ہے اس کو؟ کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ فاطمہ نے عفان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تو کچھ نہیں کیا، نکاح کر کے لایا ہوں اس کو۔ حیرانی سے سب گھر والوں کا منہ کھلا رہ گیا۔ زہرا بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیسے اس بدذات کو ہمارے گھر کی بہو بنا کر لا سکتے ہو؟ ماما پلیز ایسے الفاظ استعمال کرنا بند کریں، بیوی ہے یہ میری۔ یہ کہتا عفان سب کو حیران چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر عفان نے مشل کو بیڈ پر لیٹایا، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ مشل کی طرف دیکھ کر وہ سوچنے لگا، اس نے اسے پانے کی چاہ تو کی تھی لیکن اس طرح نہیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منیب کوئی ایسی حرکت کر دے گا۔ اس کو بس اب اس بات کا ڈر تھا کہ اس سب کا قصوروار اس کو ٹھہرا کر مشل اس سے بدظن نہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے اس نے آنکھیں بند کی اور نہ جانے کب اس کو نیند آ گئی۔ خضرہ بیگم کو تو دماغ ہی سونے ہو گیا تھا۔ کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ
وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، کسی کے سنبھالنے پر نہ سنبھلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش بحال ہوا تو اٹھی، چادر لی اور اعظم ولا کی طرف چل پڑی۔ بہروز اعظم، بہروز اعظم۔ اعظم ولا پہنچ کر حضرہ بیگم نے روتے روتے چلانا شروع کر دیا۔ آواز پر سارے گھر والے باہر آئے۔ حضرہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہروز صاحب کو حیرانی کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح چلاتی ہوئی آ گئی ہو؟ فوزیہ بیگم نے کوفت سے کہا۔ حفصہ بھی وہیں موجود تھی۔ بہروز وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، وہ درندہ لے گیا اس کو۔ فوزیہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتی وہ بہروز صاحب کی طرف بڑھی۔ حضرہ کے تمہاری بیٹی کے الفاظ پر سب ٹھٹک کر رہ گئے۔ اے بی بی، کیا کہے جا رہی ہو تم؟ خواہ مخواہ میرے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، مشل بہروز کی بیٹی ہے۔ پھر حضرہ نے اس کو پوری بات بتائی۔ بہروز تو حیرت کا پتلا بنے کھڑے، فوزیہ بیگم اور حفصہ تو صدمے سے دوچار ہو گئی۔ بہروز، میری مشل کو مجھے واپس لا کر دو، اس کو عفان اٹھا کر لے گیا ہے۔ حضرہ کی اس بات پر بہروز نے سر ہلایا۔ حضرہ نے بہروز کو امید بھری نگاہوں سے دیکھا اور چادر ٹھیک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ فوزیہ بیگم اور حفصہ تعجب بھری نگاہوں سے بہروز صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ بہروز صاحب نظریں نیچی کیے وہاں سے باہر چلے گئے اور ابھی بھی خضرہ کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مشل ان کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں کی طرح بڑی ہوئی تھی۔ بہروز صاحب کو ندامت کے احساس نے گھیر لیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب مشل کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اٹھی اور اپنے ساتھ عفان کو سوتے دیکھ کر اس کے غصے کے ساتھ حیرت ہوئی۔ کل کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ عفان پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالے وہاں سے اٹھی۔ سر چکرانے کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ خیالوں نے اس کے دماغ کو گھیر لیا۔ بار بار منیب کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ منیب کا موت کا ذمہ دار عفان کو کہیں نہ کہیں خود کو سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندے منیب کے دیے ہوئے دھاگے کو دیکھا۔ اس کو وہ منظر یاد آیا جب منیب نے اپنے ہاتھ سے دھاگا توڑ کر نکالا۔ اس کے بعد مشل مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی۔ اس کے دماغ میں منیب کی باتیں گھوم رہی تھی۔ واقعی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ مشل کے کسی اور کے ہو جانے کے بعد اس نے اگلی سانس تک نہ لی تھی۔ آنسو بے اختیار مشل کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے آنکھیں موندی۔ بہروز صاحب جب اپنے ہوش و حواس میں آئے تو انہیں مشل کا خیال آیا۔ انہوں نے اسی وقت فیروز صاحب کو کال کی، ان سے مشل کے بارے میں پوچھا۔ فیروز صاحب نے ان کو بتایا کہ اس کو عفان گھر لے آیا ہے۔ بہروز صاحب کو مشل کے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر فیروز صاحب کو تعجب ہوا۔ انہوں نے بہروز سے فکر مندی کی وجہ پوچھی۔ بہروز صاحب نے ان کو ساری بات بتا دی۔ پوری بات سن کر فیروز صاحب بہت حیران ہوئے۔ انہیں اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ مشل ان کا خون ہے۔ بہروز، تمہیں خضرہ اور مشل سے معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک تم نے غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا۔ مطلب تمہیں مشکل کو سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کرنا پڑے گا۔ فیروز نے ان کو وہ جس کی وجہ سے سالوں پہلے وہ خضرہ کو اپنانے سے کتراتے تھے، وہ خضرہ کو سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈرتے تھے، اب انہیں مشل کو سب کے سامنے تسلیم کرنا تھا۔ فیروز صاحب نے بہروز کو چپ پا کر کال بند کر دی۔ انہوں نے کھانے کے وقت سب گھر والوں کو یہ سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ 10 بجے عفان کی آنکھ کھلی۔ اس نے بیڈ پر مشل کو نہیں پایا تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے صوفے پر مشل سوتی ہوئی دکھائی دی۔ مشل کو اس طرح دیکھ کر عفان کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ اٹھ کر مشل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مشل کے چہرے پر جمے آنسو دیکھ کر عفان کو تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے مشل کے آنسو صاف کیے، اس کے ماتھے پر جھک کر اپنے پیار کی مہر ثابت کی اور اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ عفان واش روم سے باہر آیا تو مشل جاگ چکی تھی۔ وہ خالی خالی آنکھیں لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ عفان نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ گئی تم؟ پاس مت آنا میرے۔ مشل نے چیختے ہوئے کہا، دیکھو مشل، میری بات سنو، دور رہو تم مجھ سے، انسان نہیں درندے ہو تم۔ مشل، میرا ویسا کوئی ارادہ، چپ کرو تم، مجھے تمہاری کوئی صفائیاں نہیں چاہیے، قاتل ہو تم، میرے منیب کو مار دیا تم نے۔ مشل رونے لگی۔ مشل کے منہ سے میرے منیب سن کر عفان کو دکھ ہوا۔ بے شک اس کا حریف مر چکا تھا، لیکن مشل کو ابھی بھی اسی سے محبت تھی۔ عفان نے ایک نظر مشل کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عفان کمرے سے باہر نکلا، کومل سامنے کھڑی تھی۔ عفان کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ بے شک عفان نے غلط قدم اٹھایا تھا، لیکن اب وہ مشل سے نکاح کر چکا تھا، اس لیے سب اس حقیقت کو اپنی طرح سے تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناشتہ بنا کر لاؤں بھائی؟ عفان کھانے کے ٹیبل پر اکیلا جا کر بیٹھ گیا۔ کومل اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی۔ بھائی وہ مشل، میرا مطلب ہے بھابھی نے ناشتہ نہیں کرنا؟ کر لے گی وہ بھی۔ عفان ناشتہ کرنے لگا اور کومل وہاں سے چلی گئی۔ ناشتہ کر کے عفان باہر جانے لگا۔ فیروز صاحب کی آواز پر وہ رکا، کمرے میں آؤ ہمارے، یہ کہہ کر فیروز صاحب اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ عفان بھی لب بھینچے ان کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ خود کو ڈیپ پر بیٹھی عفان کو بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
دیکھو عفان، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم سب بھی کہ تم نے مشل سے شادی کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنایا ہے۔ عفان سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ لیکن اب تمہیں اپنی غلطی کی طرف تلافی بھی کرنی پڑ گی۔ تمہیں مشل کو اس گھر میں وہی مقام دینا ہوگا جو فاطمہ کا ہے۔ جی، آخر کو وہ بہن ہے اس کی۔ عفان نے چونک کر فیروز صاحب کی طرف دیکھا۔ فیروز پہلے تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر ایک ٹھنڈی آب بھری عفان کو ساری کہانی سنا دی۔ سچ جان کر عفان کو حیرت ہوئی۔ اسے مشل کی اماں کے بارے میں سن کر دکھ ہوا، لیکن مشل اس کی کزن ہے یہ سوچ کر وہ خوش بھی ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ بابا آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کروں گا، مشل کو اس گھر میں وہی مقام دوں گا، بس آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ فیروز صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک میں نہ کہوں یہ بات کوئی مشل کو نہیں بتائے گا۔ فیروز صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عفان کمرے میں جانے لگا، رک کر فیروز صاحب کی طرف مڑا۔ فیروز بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا آپ بہروز چاچو کو کہیں کہ وہ حضرہ آنٹی کو بول دیں کہ ان کی بیٹی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فیروز صاحب اس بات پر مسکرائے۔ عفان پلٹا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ مشل کافی دیر صوفے پر بیٹھی تھی۔ اب اسے اپنا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ ہمت کر کے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ عفان کمرے میں آئی تو اسے مشل کہیں نہیں نظر آئی۔ واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشل باہر آئی۔ اس نے ابھی تک کل والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عفان کو باہر دیکھ کر اس کی نظر انداز کرتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عفان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کی نظر بار بار عفان کی طرف اٹھتی۔ عفان اس کو دیکھ کر مسکراتا اور پھر وہ سر جھکا لیتی۔ عفان اٹھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مشل اٹھنے لگی۔ اس نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ مشل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو مشل، عفان نے گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ مشل خاموشی سے ضبط کرتی زمین کو تکنے لگی۔ مشل میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں میں نے جلد بازی میں غلط قدم اٹھایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دو مشل۔ بس آپ کو کیا لگتا ہے ایک معافی سے آپ کسی انسان کی موت کی تلافی کر لیں گے؟ مشل آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے منیب کو مجھ سے دور کر کے آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ مشل ہاتھ پر بندے داغے جو دیکھ کر رو پڑی۔ عفان نے مشل کا رونا دیکھا نہ گیا۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، باہر جا کر کچھ کھا لو۔ کچھ نہیں کھانا مجھے، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عفان کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کہنے پر وہ کچھ نہیں کھائے گی۔ اس کا رخ اب فاطمہ کے کمرے کی طرف تھا۔ فاطمہ کے کمرے میں فاطمہ اور کومل دونوں موجود تھی۔ عفان اندر آیا۔ بھابی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو۔ بھابی وہ مشل کچھ کھا نہیں رہی، میرے کہنے پہ تو وہ کبھی نہیں کھائے گی، آپ پلیز اس کو کھانا کھلا دیں۔ عفان کو مشل کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر فاطمہ کو خوشی ہوئی۔ کومل بھی اپنے بھائی کو بھابی کے لیے فکر مندی پر دل سے خوش ہوئی۔ فاطمہ مشل کو کھانا دینے کے لیے جانے لگی۔ عفان کی آواز پر وہ مڑی۔ بھابی؟ وہ فاطمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بھابی مجھے پتا ہے میں نے مشل کو بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میرا یقین کرے میرا ذرا بھی اندازہ یہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ بھابی میں مشل کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ عفان نے امید بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ فاطمہ اس کو مسکراتے ہوئے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عفان کومل کی طرف مڑا۔ تم سے بھی ایک کام تھا مجھے۔ جی بھائی بولیں۔ تم پلیز بھابی بازار سے اپنی بھابی کے لیے شاپنگ کر کے لاؤ۔ جی بھائی میں آج ہی چلی جاتی ہوں۔ عفان نے اس کا شکریہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز صاحب نے بہروز کو فون کر کے اس کو ساری بات بتائی اور مشل کی طرف سے خضرہ کو تسلی دینے کا کہا۔ بہروز صاحب نے ان کی بات مان لی۔ قاسم کل سے گھر نہیں آیا تھا۔ ایک طرف بیٹی کا صدمہ اور دوسری بیٹی بھی غائب تھی۔ خضرہ بیگم پریشانی سے دوچار ہوئی بیٹھی تھی اور بیٹھی تھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر بہروز صاحب تھے۔ خضرہ نے منہ نیچے کیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ بہروز صحن میں رکھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ خضرہ بھی ان کے ساتھ والی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کہاں ہے بہروز؟ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ خضرہ بیگم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بہروز صاحب نے ان کو فیروز سے ہونے والی ساری بات بتائی۔ خضرہ کو یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ انہوں نے پھر سر جھکا لیا۔ خضرہ، بہروز کی آواز پر وہ خضرہ نے سر اٹھایا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، یقین کرو میں آج تک پچھتاوے سے نہیں نکل سکا۔ مجھے معاف کر دو خضرہ، میں تمہیں سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں اپنی اس غلطی کی تلافی کروں گا۔ میں مشل کو سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کروں گا۔ بہروز کی اس بات پر خضرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہروز کو دیکھ کر زخمی سا مسکرائی، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے بہروز کو معاف کر دیا تھا۔ مشل نظریں نیچے کی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ فاطمہ ناشتہ لیے کمرے میں آئی۔ مشل کو اس نے خیالوں میں گم پایا۔ اس کے پاس جا کر اس نے ناشتہ بیڈ پر رکھا اور اس کو پکارا، مشل۔ فاطمہ کی آواز پر مشل نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فاطمہ کو دیکھا تو مشل بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گئی، رونے لگ گئی۔
مشل کو لگا کوئی اپنا بھی ہے اس کا یہاں۔ فاطمہ نے مشل کو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو۔ جب مشل رو رو کر تھک گئی تو فاطمہ نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور کہا، مشل میری جان، ایسے رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہمیں جھکنا پڑتا ہے۔ منیب تمہاری قسمت میں نہیں تھا، وہ تمہیں کیسے مل جاتا؟ اس کی زندگی تھی ہی اتنی، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تھوڑی ہے۔ تم اس کی وجہ سے اپنی زندگی مت خراب کرو۔ عفان کو اللہ کی مرضی سے سمجھ کر قبول کر لو۔ فاطمہ کی بات پر مشل کچھ سوچنے لگی۔ اچھا یہ لو، میں ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، جلدی سے کھا لو۔ مشل نے فاطمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کیا۔ اس کو ناشتہ کرا کے فاطمہ وہاں سے چلی گئی۔ مشل پھر سوچ میں پڑ گئی اور دھاگے کو دیکھنے لگی۔ دوپہر کے کھانے پر سب لوگ جمع تھے سوائے مشل کے۔ اس کو فاطمہ کے کمرے میں ہی کھانا دے دیا تھا۔ ابھی کسی نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ بہروز صاحب نے سب کو مخاطب کیا، مجھے آپ سب کو ایک بات بتانی ہے، لیکن آپ سب میں سے یہ بات مشل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ سارے گھر والے فیروز صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ فیروز صاحب نے ایک نظر عفان کو دیکھا اور پھر سارے گھر والوں کو مشل کی سچائی بتانا شروع کی۔ جب فیروز صاحب پورا سچ بتا چکے تو سب حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زہرا بیگم جو اس بات سے پریشان تھی کہ مشل کو اپنے فرینڈ سرکل میں کیسے انٹروڈیوس کروائیں گی، مشل کی سچائی جان کر ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ فاطمہ بہت حیران تھی، لیکن اس کو اس بات کو جان کے خوشی بھی ہوئی تھی کہ مشل اس کی سگی بہن ہے۔ فیروز صاحب نے سب سے اس بات کا وعدہ لیا کہ یہ بات ابھی مشل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کومل مشل کے لیے کپڑے لینے بازار آئی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بازار سے تھوڑا دور کھڑا ہونے کو کہا اور خود بازار کی طرف چل دی۔ مشل کے لیے اس نے بہت سی شاپنگ کی۔ شاپنگ کر کے وہ واپس آ رہی تھی، گاڑی سے ابھی وہ تھوڑا دور ہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کومل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے جس منہ پر ماسک پہن رکھا تھا کومل کو ایک رومال سنگا کر بے ہوش کیا اور اس کو اٹھا کر ایک گاڑی میں رکھا اور گاڑی چلا دی۔ مشل ابھی نہا کر باہر آئی تھی۔ فاطمہ نے اس کو اپنے کوئی کپڑے پہننے کے لیے دیے تھے۔ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ عفان کمرے کے اندر داخل ہوا تو مشل کے شیشے کے آگے کھڑا پایا۔ سرمئی رنگ کے شلوار قمیض میں بغیر میک اپ کے حسن لیے وہ سیدھا عفان کے دل میں اتر رہی تھی۔ مشل نے ایک نظر عفان پر ڈالی اور دوبارہ بال سلجھانے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ کی باتوں کا اس پر اثر تو ہوا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے معاف کر دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ عفان اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور شیشے میں اس کو دیکھنے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مشل نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ معاف نہیں کرو گی اب مجھے؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی غلطی معاف کر دینے والی ہے؟ مشل نے عفان کی طرف مڑ کر کہا۔ ہاں، کیوں تم مجھے منیب کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر غلطی کر رہی ہو؟ مشل، میں نے جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تمہیں منیب کے ساتھ دیکھ کر اس محبت پر ضد حاوی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن کسی کی جان لے کر نہیں۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو میں ایسا کچھ نہ کرتا، لیکن اب… عفان نے مشل کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مشل کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص پر یقین کرنے کا دل کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کھو سی گئی۔ عفان نے اس کے قریب آ کر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا اور وہ اس کی قربت کو محسوس کرنے لگا۔ مشل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عفان اس کے ہونٹوں پر جھکا اس سے پہلے کہ کوئی جسارت کرتا۔ مشل نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور اس کو خود سے دور کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ خود اپنے اس طرح کھو جانے پر حیران تھی۔ کومل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کچے کمرے میں پایا۔ کمرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی گاؤں ہے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے خود کو کھڑا کیا، دروازے کی طرف بڑی۔ دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ تھک ہار کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قاسم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ کومل اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ قاسم کو اس نے فہد کی شادی میں دیکھا تھا، لیکن وہ اس کو اتنا قریب سے نہیں جانتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں جو بھی ہوں وہ تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تاکہ تمہارے بھائی کو پتہ چلے کہ جب کوئی آپ کی بہن سے زیادتی کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی باتوں سے کومل نے اندازہ لگا لی کہ وہ مشل کا بھائی تھا۔ لیکن بعد میں کرنا، 10 منٹ میں یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ قاسم نے ہاتھ میں پکڑا شاپر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، میں نہیں ہوں گی تیار۔ کومل نے مزاحمت کی۔ قاسم نے اس کو بازو پکڑ کر اور زور سے دبایا۔ چپ چاپ تیار ہو جا نکاح کے لیے، نہیں تو میں نکاح کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ قاسم نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاسم اس کو روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ مولوی اور کچھ گواہوں کا انتظام اس نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ 10 منٹ میں وہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ قاسم کومل کو لینے کمرے میں آیا۔ کومل پنک اور سی گرین کلر کے سوٹ میں بغیر میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ قاسم نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ قاسم کی نظروں کی تپش اپنے منہ پر محسوس کر کے کومل نے سر جھکا لیا۔ قاسم محویت سے باہر نکلا اور کومل کے پاس جا کر کہا، چلو، اور ہاں، آرام سے قبول بول دینا، نہیں تو
قاسم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. اس کی نظریں ہی کومل کو سمجھانے کے لیے کافی تھی. کومل چپ چاپ باہر آئی. سادگی سے نکاح پڑھایا گیا. کومل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اس کا ہمسفر اس طرح ملے گا. وہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی. نکاح کے بعد مولوی اور گواہ سب جا چکے تھے. قاسم اٹھا, کومل کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر بائک کی طرف چل پڑا. کومل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی. فاطمہ کب سے لاؤنج میں کھڑی کومل کا انتظار کر رہی تھی. کومل کب سے بازار گئی ہوئی تھی, ابھی تک واپس نہیں آئی تھی. فاطمہ اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی. گیٹ سے گاڑی آتی دکھائی دی. فاطمہ نے شکر کا سانس لیا. اس نے گاڑی میں صرف ڈرائیور کو باہر آتا دیکھا تو اس کی طرف بڑھی. کومل کہاں ہے؟ وہ تو جی شاپنگ کرنے گئی تھی, مجھے وہاں انتظار کرنے کا کہا لیکن خود واپس ہی نہیں آئی. مجھے لگا وہ واپس آ گئی ہوگی. فاطمہ کے سماعتوں پہ جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو. ڈرائیور کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر کی طرف بھاگی. فہد 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 جو ابھی آفس سے آ کر فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا, فاطمہ کی آواز پر چونکا. کیا ہوا؟ فہد وہ کومل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. کیا مطلب کہاں چلی گئی ہے؟ فاطمہ نے اس کو ڈرائیور کی کہی ہوئی بات بتائی. فہد بھی پریشان ہو گیا. پریشانی کے عالم میں وہ باہر نکلا. پورے گھر والوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی. سب بہت پریشان تھے. زہرا بیگم کا تو رونا دھونا شروع ہو چکا تھا. فاطمہ بھی پریشانی سے رونے لگی. مشل فاطمہ کو سنبھال رہی تھی. میں نے کومل کو ساری دوستوں کے گھر پتہ کر لیا ہے لیکن وہ کسی کے گھر بھی نہیں ہے, فہد نے پریشانی سے کہا. میرے خیال سے ہمیں پولیس میں رپورٹ کرا دینی چاہیے, عفان نے کہا. نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہم خود اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, فیروز صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. اپنے گھر کے سامنے لا کر اس نے گاڑی روکی. گاڑی سے نیچے اترا. کومل بھی اس کے ساتھ تھی. اس نے اپنے دوست کو فون کر کے گاڑی کے لیے شکریہ ادا کیا. اس کو گاڑی واپس لے جانے کو کہا. کومل کو لے کر وہ گھر کے دروازے کی طرف آیا. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرہ بیگم نے دروازہ کھولا. وہ جو قاسم کے ایک دن گھر سے باہر لینے پر اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی, اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے قاسم کی طرف دیکھا. اماں اندر چلو بتاتا ہوں. قاسم کومل کو لے کر اندر آ گیا. کون ہے یہ؟ میری بیوی. کیا کہہ رہے ہو تم؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں. اب اس عفان اعظم کو پتہ چلے گا کہ کسی کی بہن کی زیادتی کی کیا سزا ہوتی ہے. قاسم یہ کہہ کر اندر چلا گیا. خضرہ نے کومل کی طرف دیکھا. سمجھ تو وہ گئی تھی کہ وہ عفان کی بہن ہے. کومل نے رونا شروع کر دیا. رو مت بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. خضرہ بیگم اسے تسلی دیتے ہوئے اندر لے گئی. سب گھر والے تھک ہار کر پریشان بیٹھے تھے. کومل کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا. کسی اننون نمبر سے اچانک عفان کے موبائل بجنے لگا. سب اس کی طرف متوجہ ہوئے. کسی کی کال تھی. عفان نے فون اٹھایا اور اسپیکر آن کر دیا. کون؟ تیری بہن کا شوہر. کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا ہوا عفان اعظم؟ اپنی بہن کا سن کر تکلیف ہو رہی ہے. دوسروں کی بہنوں کے ساتھ جو کرو گے اپنی بہن کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ہنستے ہوئے قاسم کی آواز آئی. کون ہو تم؟ عفان نے پوچھا. جس کی بہن کو تم زبردستی نکاح کر کے لے گئے تھے نا. تمہیں کیا لگا میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا؟ قاسم کا نام سن کر عفان غصے سے آگ بگولا ہو گیا. سب کے چہروں پر حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے آثار تھے. مشل کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا تو آ کر دیکھ لو. اپنی بہن کو ساتھ لے جانا ہے تو میری بہن کو لے کر آنا. یہ کہہ کر قاسم نے کال بند کر دی. عفان جانے کے لیے اٹھا. ایک نظر مشل کو دیکھا. مشل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ مشل کو وہیں چھوڑے باہر نکل گیا. فہد بھی اس کے ساتھ چلا گیا. کومل کو حضرہ بیگم نے قاسم کے کمرے میں بٹھایا. خود کومل کے ساتھ بیٹھ گئی. مجھے پتا ہے میرے بیٹے نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ, لیکن اس نے یہ سب صرف بہن کی محبت میں آ کر کیا. وہ خود دل کا برا نہیں ہے. کومل کو عفان ماں جیسی لگی تھی. کومل کو عفان کی ماں جیسی لگی تھی. ان کے دل سے قاسم کا ڈر تھوڑا کم ہوا. لیکن عفان بھائی تو مشل کو محبت کرتے تھے. محبت تو تم دونوں میں بھی ہو جائے گی, بس تمہیں حالات کو قبول کر کے رہنا ہوگا. نہیں, میں قاسم کے ساتھ نہیں رہوں گی. میں تو اس سے محبت نہیں کرتی نا. لیکن بیٹا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. مجھے نہیں رہنا یہاں. اس وقت کومل کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی. دیکھو, ایک غلطی عفان نے کی, پھر قاسم نے, اور اب تم ایک اور غلطی کرنے جا رہی ہو. میں جانتی ہوں تمہارے لیے سب مشکل ہے, لیکن جو ہوا اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لو. یہ کہہ کر خضرہ بیگم باہر چلی گئی. کومل سوچ میں پڑ گئی. عفان تیزی سے کار چلاتا جا رہا تھا اور وہ گاؤں پہنچ چکے تھے. اب اس کا رخ قاسم کے گھر کی طرف تھا. قاسم کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر فوراً گاڑی سے اترا اور گھر کے اندر چل دیا. فہد بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا. ایک جھٹکے سے دھکا دے کر اس نے دروازہ کھولا. قاسم وہی سین میں بیٹھا تھا. عفان کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ جس کے لبوں پر آئی. حضرہ بیگم بھی آواز سن کر باہر آ گئی. کہاں ہے میری بہن؟ عفان نے قاسم کے کالر پکڑتے ہوئے کہا. فہد نے درمیان میں آ کر عفان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. حوصلہ حوصلہ, پہلے یہ بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ اس کو کیوں ساتھ نہیں لائے؟ میری بیوی ہے وہ. میری مرضی سے میں اس کو لے کر آؤں یا نہیں؟
قاسم کا تو اس بات پر خون کھول گیا. اس نے عفان کا کالر پکڑا. عفان نے بھی اس کا گریبان پکڑ لیا. اس سے پہلے کہ کوئی ہاتھ اٹھاتا فہد نے درمیان میں آ کر دونوں کو چھڑوایا. دیکھو قاسم، ہم کومل کو لینے آئے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو. اب تک کومل بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی. نہیں لے کر جانے دوں گا، تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ کہہ کر فہد نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور لے جانے لگا. قاسم نے کومل کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی طرف کھینچا. بیوی ہے یہ میری مرضی میں اس کو جانے دوں یا نہ جانے دوں. قاسم نے عفان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا. عفان غصے سے اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ فہد نے اس کو روک لیا. فہد کومل کی طرف متوجہ ہوا. گڑیا، تم بتاؤ، تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ کومل نے خضرہ بیگم کی طرف دیکھا. وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی. کومل نے فہد کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا. عفان اس کے جواب پر حیران ہو گیا اور بولا، تمہیں اس شخص سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کومل. میں کسی سے نہیں ڈر رہی بھائی. آپ نے بھی تو مشل بھابی سے زبردستی شادی کی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں، تو میں بھی اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہی ہوں. کومل کا جواب پر قاسم بھی حیران رہ گیا. اس نے حیرانی سے کومل کی طرف دیکھا. یہ تو نہیں سوچا تھا اس نے. عفان بھی حیران رہ گیا. فہد کا چہرہ سپاٹ تھا. اس نے کومل کے سر پر ہاتھ رکھا اور عفان سے چلنے کو کہا. عفان بھی کومل کی طرف دیکھتا باہر نکل گیا. کومل نے ایک نظر قاسم کی طرف دیکھا اور اندر چلی گئی. عفان اور فہد گھر میں داخل ہوئے تو سب ان کی طرف بڑھے. کومل کو ان کے ساتھ نہ دے کر زہرا بیگم نے پوچھا، کہاں ہے میری بچی؟ عفان تو نظر انداز کرتا غصے میں اندر چلا گیا. سب نے سوالیوں نظروں سے فہد کی طرف دیکھا. فہد نے ان کو وہاں ہونے والی ساری بات بتائی. سب حیران رہ گئے. زہرا بیگم تو یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. فہد نے ان کو یقین دلایا کہ کومل اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نہیں آئی. اس بات پر سب کو کچھ تسلی ہوئی. مشل عفان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی. عفان نے ابھی بھی غصے میں پڑا بیڈ کو گھور رہا تھا. مشل نے عفان کو دیکھا. اس کا دل کیا کہ عفان سے بات کرے. اس کا بدلہ تو اس کا بھائی لے چکا تھا، لیکن وہ عفان کو اتنی شے نہیں دینا چاہتی تھی. عفان، مشل کی آواز پر اس نے مشل کی طرف دیکھا. کھانا دیا تھا فاطمہ نے آپ کے لیے. عفان اٹھا، مشل کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. عفان نے مشل کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا. مشل نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن عفان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو اور آنکھیں دکھا کر اس کو چپ کروا دیا. عفان نے اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کی تو مشل کو درد ہونے لگا. عفان، مجھے درد ہو رہا ہے. عفان نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کی گردن پر جھک کر پیار کی مہر ثبت کرتا چلا گیا. قاسم کا غصہ اور اس کی بہن پر اتار رہا تھا. مشل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عفان پلیز. عفان نے سیدھا ہو کر مشل کی طرف دیکھا. حساب تو برابر کر دیا تمہارے بھائی نے، اب کیوں روکوں میں؟ لیکن کسی کی جان تو نہیں رہی نا؟ مشل کی اس بات پر عفان نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا اور باہر چلا گیا. قاسم اس وقت گھر سے باہر چلا گیا تھا. کومل قاسم کے کمرے میں آ گئی تھی. اس کے بڑے گھر کے سامنے یہ گھر تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ چپ کر گئی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے یہی چنا تھا. خضرہ بیگم بھی خوش تھی کہ انہیں ایک سمجھدار بہو ملی ہے. رات کے وقت قاسم کے گھر واپس آیا. کومل کو اس نے اپنے بیڈ پر سوتے دیکھا. کومل کو اس رویے پر وہ حیران تھا. اس نے سوچا تھا اپنی بہن کو عفان سے آزاد کرا کے وہ اس کو طلاق دے دے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا. قاسم بیڈ سے تکیہ اٹھا کر جا رہا تھا. کومل کی آواز پر وہ پلٹا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ صوفے پر. کیوں؟ یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا. کیوں نہیں سو سکتے؟ بس نہیں سو سکتا. کومل کے سوال جواب سے وہ تنگ آ رہا تھا. کومل کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. ڈونٹ وری، میں کاٹوں گی نہیں آپ کو. محترمہ، آپ کیوں مجھے زبردستی اپنے ساتھ سلانا چاہتی ہیں؟ قاسم بھی اب مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا. کیونکہ آپ میرے شوہر نامدار جو ہیں. اوہ بیگم جی، تو آپ کو اپنے شوہر نامدار کے ساتھ سونا ہے؟ قاسم نے تکیہ بیڈ پر رکھ کر اس کے سامنے لیٹتے ہوئے کہا. ہاں. اچھا، تو آپ مجھے اپنا شوہر مانتی ہو؟ ہاں، پکی بات ہے. قاسم کومل کے قریب ہو کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. قاسم کو اتنا قریب دیکھ کر کومل گھبرا گئی. وہ میرا مطلب نہیں تھا. وہ کیا محترمہ؟ قاسم نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کا کومل کو تنگ کرنے کا پورا ارادہ تھا. وہ آپ جو سمجھ رہے ہیں. کیا؟ کومل گھبرائی. کچھ نہیں، آپ بس صوفے پر جا کر سو جائیں. جب ہمت نہیں ہے تو بیوی بننے کی کوشش بھی مت کرو. قاسم اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا. قاسم کے جاتے ہی کومل نے اپنی آنکھیں بند کر لی. قاسم نے بیڈ پر سوتی کومل کو دیکھا. سوتے وقت کومل بہت معصوم لگ رہی تھی. اس کو اس کی معصومیت اچھی لگی تھی. وہ کومل کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر اپنے خیال پر حیران ہوتا ہوا سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لی. رات کافی ہو گئی تھی. عفان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا. مشل پہلے تو کچھ دیر فاطمہ کے پاس بیٹھی رہی. فہد کے آنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی. اکیلے کمرے میں اس کو ڈر لگ رہا تھا. وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. عفان کے ساتھ اپنے رویے پر اس کو پچھتاوا ہوا. تھوڑی دیر میں وہ ایسی چھت کو گھورتی رہی تھی کہ اس کو فاطمہ کی باتیں یاد آنے رہی. صحیح تو کہہ رہی تھی، اب تو نکاح ہو گیا میرا اس سے. اب وہ جیسا بھی ہے مجھے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اب تو قاسم نے بھی کومل سے شادی کر لی ہے. نہیں مشل، یہ کیا سوچ رہی ہو تو؟ اپنے خیالوں کو اس نے جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی. عفان کچھ دیر بعد
سڑکوں پر بے وجہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس کے دماغ میں کومل کی باتیں گھوم رہی تھی۔ کومل کی بات اب اس کو کسی حد تک معقول بھی لگ رہی تھی، وہ بھی تو مشل سے یہی چاہتا تھا۔ اچانک سے اس کو مشل کے ساتھ کیا گیا رویہ یاد آ گیا، اس سے گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ عفان کمرے میں آئے تو مشل کو بیڈ پر سوتا ہوا پایا۔ وہ اس کی طرف جا کر بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ عفان، مشل کا رونا یاد آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گال پر رکھا۔ آئی ایم سوری فیری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ عفان کو سوتی ہوئی مشل پر بہت پیار آ رہا تھا۔ لیکن تم بھی تو بہت امتحان لیتی ہو میرے، یہ کہہ کر وہ مشل پر جھکا، اس کا ماتھا چوما، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ یہ مشل کے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر وہ اس پر جھکا۔ آخر اس نے وہ جسارت کر ہی دی۔ مشل کی آنکھ کھل گئی۔ عفان کو اس نے اپنے اوپر جھکا پایا۔ عفان جلدی سے پیچھے ہٹا۔ مشل اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے گھال لال ہو رہے تھے۔ آپ کب آئے؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ جب میری فیری نیند میں بہت گم تھی۔ مشل نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ عفان بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ ہاں، کیوں تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، مشل عفان سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ عفان بھی اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا، اور پھر نہ جانے دونوں کو کب نیند آ گئی۔ کومل کو صبح آنکھ کھلی تو وہ قاسم کو وہیں صوفے پر سوتے ہوئے پایا۔ خضرہ بیگم اس کے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ جی۔ خضرہ بیگم نے عفان کو صوفے پر سوتے ہوئے دیکھا تو یہ نالائق تو دیر سے اٹھے گا۔ کومل مسکرا دی۔ خضرہ بیگم نے شاپر کومل کی طرف بڑھایا۔ اس میں کچھ کپڑے ہیں، تم کپڑے تبدیل کر لو، اور ہاں، صحیح سے تیار ہونا، پتہ چلنا چاہیے تم نئی دلہن ہو۔ جی۔ خضرہ بیگم اسے پیار سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کومل واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ کومل چینج کر کے واپس آئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ شیشے میں اس نے قاسم کو دیکھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال سلجھائے، ہلکا سا میک اپ کیا اور دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر آ گئی۔ مڑ کر اس نے قاسم کو دیکھا، کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ قاسم اٹھ جائیں۔ قاسم نے کسمسا کر ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کومل اس کو اٹھا کر جانے لگی کہ قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا اور سیدھا قاسم کے اوپر جا گری۔ قاسم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کومل نے اٹھنے کی کوشش کی کہ کومل نے اسے مزید اپنے اندر بھیج لیا۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بات سنو میری۔ کومل قاسم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے رات کو بہت سوچا ہے تمہارے بارے میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اب میں تمہیں دل سے اپنا کر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کومل ہلکا سا مسکرائی۔ کومل، تم سے شادی میں نے اس لیے کی تھی کہ اپنی بہن کو وہاں سے چھڑوا کر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کومل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو، قاسم نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ کومل نے اس کو گھورا اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ ایک بات پوچھو قاسم؟ ہاں پوچھو۔ آپ مشل سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میری بہن ہے۔ بہن؟ سگی بہن تو نہیں ہے نا؟ کیا مطلب وہ تو بہروز انکل کی بیٹی ہے نا؟ کومل کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کومل بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ میں تو بس اماں۔ قاسم حضرہ بیگم کو بلانے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح چلا رہے ہو؟ ہاں، کیا ہو گیا؟ حضرہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ یہ کومل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی کہ مشل بہروز اعظم کی بیٹی ہے۔ قاسم نے سوالیہ نظر سے ماں کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ کیا مطلب ہے اماں تمہارا؟ حضرہ بیگم نے ایک نظر کومل کو دیکھا اور وہ بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر بتانا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے کہانی بتا رہی تھی، قاسم کے چہرے پر ایک رنگ آتا جا رہا تو ایک جا رہا تھا۔ بات پوری کرنے کے بعد حضرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کومل ان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی۔ لیکن اب میں بہروز کو معاف کر دیا ہے، حضرہ بیگم نے قاسم سے کہا، اور عفان اچھا لڑکا ہے بیٹا، اس نے مشل کو خوش رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی آب بھر کر کومل کی طرف دیکھا، جیسے نظروں میں معافی مانگ رہا ہو، مگر کومل بھی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ مشل فریش ہو کر باہر آئی۔ عفان ابھی بھی سو رہا تھا۔ مشل نے عفان کو دیکھا۔ رات والی بات یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ عفان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اسے دیکھنے لگی۔ کبھی تو یہ بھی کیوٹ لگتا ہے، مشل نے دل میں پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے خیال پر حیران ہو تو اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عفان نے آنکھیں کھولی اور وہ بھی مسکرا دیا۔ مشل کچن میں آگئی۔ فاطمہ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ ناشتہ بنا رہی ہوں، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، میں بھی تمہاری ہیلپ کرتی ہوں۔ اتنے میں زہرا بیگم اندر آئی۔ مشل کو دیکھا، انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ فاطمہ، مجھے ناشتہ کمرے میں لا دینا، وہ مشل کو نظر انداز کرتے ہوئی بولی۔ قاسم کی وجہ سے مشل نے ان کا بیر آ گیا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ کومل وہاں زبردستی رہ رہی ہے۔ فاطمہ کو کہتی وہ کچن سے چلی گئی۔ فاطمہ نے کومل کو دیکھا اور کہا، فاطمہ نے مشل کو دیکھا اور کہا، ان کی باتوں کا برا مت ماننا، دل کی بری نہیں ہے یہ۔ اچھا، ناشتہ تو بس میں نے بنا ہی لیا ہے، تم ایسا کرو عفان کو جا کر بلا لو۔ اچھا، کہتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ عفان آفس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مشل کمرے میں آئی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور پینٹ میں ہاتھ میں پہنی گھڑی ہلا رہا تھا۔ مشل ایک نظر تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ عفان مشل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مشل چونکی۔ نہیں تو وہ
کچھ کرنے کا دل کر رہا ہے تو کر سکتی ہو۔ عفان نے شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ مشعل نے بھی قدری کر کر کہا، لیکن مجھے تو کرنا ہے نا۔ عفان نے مشعل کو کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، عفان پلیز۔ مشعل نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن عفان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مشعل عفان کی طرف دیکھنے لگی۔ آئی لو یو۔ مشعل نے نظریں نیچی کر لی۔ مجھے پتا ہے میں تمہیں تکلیف دی ہے، اس وقت تم میری ضد تھی، اب مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے۔ مشعل میں اب خود نہیں، صرف تم رہتی ہو، میری دنیا تم پر ختم ہوتی ہے، تم سے آگے بڑھ کر میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، تم ہی سب کچھ ہو میرا۔ مشعل نے سر اٹھا کر عفان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنا پیار تو شاید اسے کوئی نہ کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ عفان نے مشعل کی آنسو صاف کیے اور اس کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا۔ عفان، دن چڑھ گیا ہے، مشعل نے کہا۔ ہاں تو کیا سورج انکل ناراض ہو جائیں گے؟ عفان نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے مشعل کی دونوں آنکھوں کو چوما، پھر اس کے لب پر اپنے لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ مشعل کا دوپٹہ سائڈ پر رکھا۔ عفان، مشعل نے مزاحمت کی، مجھے ابھی وقت چاہیے۔ کیوں وقت چاہیے؟ عفان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مشعل نے عفان کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، لیکن اگلی بار موقع ملا تو چھوڑوں گا نہیں۔ عفان شرارت سے کہتا اٹھا اور مشعل پر ایک نظر ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مشعل نے دوپٹہ اٹھا کر سیٹ کر عفان کے پیچھے باہر چلی گئی۔ قاسم، خضرہ بیگم اور کومل ناشتہ کر چکے تھے۔ خضرہ بیگم اٹھنے لگی تو کومل نے ان کو مخاطب کیا، آنٹی جی بیٹا، وہ مجھے بابا کے گھر جانا تھا۔ ہاں تو قاسم لے جائے گا نا؟ کیوں قاسم؟ خضرہ بیگم نے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لے جاؤں گا، قاسم نے کہا تو وہ خود بھی وہاں جا کر کومل کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ آنا، کومل نے خضرہ بیگم سے کہا۔ لیکن بیٹا، کومل نے خضرہ بیگم سے لاڈ سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، کومل خوش ہو گئی۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں، دوپہر تک تیار رہیے گا، قاسم یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوپہر کے وقت قاسم کومل اور خضرہ بیگم کو لے کر فیروز صاحب کے گھر آیا۔ فہد نے ان کو اندر بٹھایا اور سب کو بلانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سب ادھر آئے۔ قاسم کو دیکھ کر عفان نے اس کو اگنور کیا۔ مشعل تو خضرہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کومل اور زہرا بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے بعد مشعل قاسم سے ملی، کومل بھی فیروز صاحب اور عفان سے ملی۔ فیروز صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ حال احوال کی باتیں ہوئی۔ زہرا بیگم تو روکھے روکھے پن سے جواب دے رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاسم متوجہ ہوئے، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کومل سے میں نے زبردستی نکاح کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کومل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قاسم کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عفان قاسم کے پاس آیا، اس کو گلے سے لگا لیا۔ زہرا بیگم کو بھی تسلی ہوئی کہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے خضرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خضرہ بیگم انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ سب کے دلوں میں رنجشیں ختم ہو چکی تھیں۔ عفان نے مشعل کو دیکھا۔ مشعل چائے نہیں لاؤ گی اپنے گھر والوں کے لیے؟ ابھی لاتی ہوں، مشعل یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عفان نے یہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کہنا تھا آپ لوگوں سے۔ عفان کی بات سن کر سب مسکرائے۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ بہروز صاحب کو اس سے پہلے ہی فون کر لیا تھا۔ فہد اس کے ساتھ ہی لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ فاطمہ نے لوشن سائڈ پر رکھا۔ فہد نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ فاطمہ نے فہد کی طرف دیکھا۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ ہاں شکر الحمدللہ، فاطمہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تو تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے؟ کیا مطلب؟ فاطمہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولی، مطلب مجھے اپنے ہونے والے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ فہد ڈرامائی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اس کی اس انداز پر مسکرا دی۔ آپ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا کریں، فاطمہ نے انگلی سے اس کے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا۔ فہد پیروں کے بل فاطمہ کے سامنے آ بیٹھا۔ میں صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچا، اس سے سب خوش ہوں گے، اس نے فاطمہ کو باہیں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، پیچھے ہو جائیں۔ فہد نہیں تو کیا؟ فاطمہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ فہد زبردستی پکڑے اس کو بیڈ پر گرا گیا۔ فاطمہ بھی ہنسنے لگی۔ معافی مانگ کر قاسم کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ کومل بھی خوش تھی۔ رات کو قاسم کمرے میں آیا۔ کومل صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، قاسم نے آتے ہی شرارت سے کہا۔ جی نہیں، میں کیوں کروں گی آپ کا انتظار؟ کومل صاف مکر گئی۔ تو اس صوفے پر کیوں بیٹھی ہو؟ قاسم نے اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا تو میں بھی ویسے ہی کچھ کر لوں؟ قاسم نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، کومل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اس کی بات پر ایک قہقہہ لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دوبارہ صوفے پر بٹھایا۔ کومل، قاسم نے پیار بھری نظروں سے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی؟ تم خوش ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں قاسم، کومل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ قاسم نے اس کو پیار سے دیکھا۔ اچانک قاسم کے چہرے پر شیطانی چھائی، وہ اٹھا، کومل کو باہوں میں اٹھا لیا۔ قاسم، میں گر جاؤں گی، نہیں گرنے دوں گا۔ قاسم نے اس کو لے جا کر بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔
عفان کہاں جا رہے ہو؟ چلو تو صحیح بتاتا ہوں۔ عفان نے مشعل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا، کسی سے ملانا ہے تمہیں؟ کس سے؟ تمہارے بابا سے۔ کیا؟ مشعل حیران ہوئی۔ عفان نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ سامنے خضرہ بیگم اور بہروز صاحب کھڑے تھے، باقی سب بھی یہیں موجود تھے۔ مشعل نے سوالیہ نظروں سے عفان کی طرف دیکھا، یہ ہیں تمہارے بابا اور میرے انکل۔ عفان نے بہروز انکل کی طرف دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مشعل نے سوالیہ نظروں سے حضرت بیگم کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مشعل کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے بہروز صاحب کی طرف دیکھا اور بھاگ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ مشعل کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کیسے وہ اب اس کے باپ ہیں، اس کو تو بس باپ کی شفقت مل گئی تھی جو اس کو بچپن سے نہیں مل سکی تھی۔ بس اب رونا بند کرو، عفان نے مشعل کو بہروز صاحب سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ مشعل نے آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ عفان کی طرف دیکھا۔ اب تو وقت نہیں چاہیے نا؟ عفان نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ نہیں۔ مشعل نے مسکرا کر عفان کی طرف دیکھا، عفان بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ عفان بیٹا ذرا ادھر آنا۔ زہرا بیگم کی آواز پر وہ ایک نظر مشعل دیکھتا ان کی طرف چلا گیا۔ مشعل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، سب بہت خوش تھے، مشعل کو ایک مکمل فیملی مل گئی تھی۔ منیب کے مرنے کا اس کو دکھ تھا، لیکن اس ایک دکھ کے بدلے اللہ نے اس کو اتنی زیادہ خوشیاں دی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بندھے دھاگے کو دیکھا اور اس کو کھول دیا۔